آپ نے جو جمعہ کے حوالے سے پوچھا کہ ہم لوگ خطبے کے وقت میں آتے ہیں، خطبہ شروع ہو جاتا ہے، ہمیں سنت پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، یہ آپ کی غلطی ہے، آپ کو سویرے آنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جمعہ کے اذان کا ذکر کیا، یعنی جمعہ کے دن جب اذان ہو تو آپ اپنے کاروبار کو، دکانداری کو، اپنے بزنس کو، اپنے بیپار کو، اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت فرمانے والے ہیں، اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے، لیکن لکھنے والے حضور صدر الشریعہ کی ذات ہیں، جو مصنف بہار شریعت ہیں، جو بہت عمدہ، ہم مسلک اہل سنت والجماعت میں اس کتاب کو فوقیت حاصل ہے، تو اسی کتاب کے مصنف ہیں مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ الرضوان۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا کہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ اب آپ کو یہاں سمجھنا یہ ہے کہ حدیث پاک میں یہ آیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کے دن نمازی آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو جو سب سے پہلے آتا ہے اسے ایک اونٹ کے برابر ثواب ملتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے اسے ایک گائے کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے، اس کے بعد جو آتا ہے اسے مینڈھے کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے، اس کے بعد مرغے کے برابر، اس کے بعد جو ہے انڈے کے برابر۔ اس اعتبار سے اس میں جو ہے کیٹیگری بتائی گئی ہے۔ یہاں تک حدیث پاک میں اللہ کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اچھے سے نہائے دھوئے، وضو کرے اور وہ جمعہ کے دن جائے نماز پڑھنے کے لیے، تو اس جمعہ سے لے کر گزشتہ جمعہ بلکہ 3 دن اور پیچھے تک اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بعض جگہوں پر یہ بھی آیا کہ جب آپ جمعہ کے دن مسجد میں جاتے ہیں، آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، میں اس جانب آ رہا ہوں۔ دیکھیے، خطبہ کے وقت میں اسی لیے منع بھی کیا جاتا ہے کہ آپ سنت نہ پڑھیں، اور خطبے کے وقت میں آپ بڑے ادب کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ بیٹھیں۔ حضور اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے تو ایسے وقت میں جو ہے کچھ کام کاج کرنے کو حرام بھی قرار دیا ہے، گفتگو کو، اشارے وغیرہ سب کچھ کو بڑے ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اور چونکہ خطبے کے وقت خطبہ شروع ہونے سے پہلے رجسٹر فرشتے بند کر دیا کرتے ہیں، آپ کا نام نہیں لکھا جاتا، آپ کا نام نوٹ نہیں کیا جاتا، اس لیے یہ آپ کی کم نصیبی ہے کہ آپ تاخیر سے آتے ہیں۔ جمعہ کے دن آپ صبح سے کام پہ جا سکتے ہیں، لیکن جو ہی اذان کی صدائیں بلند ہو، اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق آپ کو اپنا کاروبار چھوڑ کے مسجد کی دوڑ پڑنا چاہیے، نماز میں حاضر ہونا چاہیے۔ یہ ایک تہوار کی طرح ہے، یہ ایک عید کی طرح ہے، آپ یہاں آئیں، نماز بھی پڑھیں، لوگوں سے ملاقات بھی کریں، اور اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو جمعہ کے دن پہلے، اور ایک خاص بات کا اور بھی آپ کو خیال رکھنا ہے کہ جب جمعہ کے دن آپ پہلے آ جائیں تو بعض مسجدوں میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ سنت پڑھ کے اس کے بعد بیان سنتے ہیں، بعض مسجدوں میں ہوتا یہ ہے کہ سسٹم بنا دیا گیا، اس کا رولز یہ ہے کہ اب خطبہ سے پہلے 5 منٹ ٹائم دیا جاتا ہے، سنت پڑھتے ہیں لوگ، تب تک جو ہے بیان ہوتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنت پڑھیں گے، اب بیان ہو رہا ہے تو آپ کو ڈسٹرب بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ سنت چھوڑ کے بیان سنتے تو ہو سکتا ہے کچھ ایسی باتیں سیکھنے کو مل جائے جس سے آپ اپنی دنیا و آخرت دونوں سنوار سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، اس لیے آخر میں 5 منٹ ٹائم دیا جاتا ہے۔ تو آپ کو یہ چاہیے کہ جب آپ آئیں جمعہ کے دن تو جو بیان ہو رہا ہے آپ اسے سنیں، اس کے بعد جب آخر میں ٹائم دیا جاتا ہے تب سنت پڑھیں، اس کے بعد جو ہے خطبہ سنیں۔ خطبہ کے وقت بڑے ادب کے ساتھ بیٹھیں، کسی سے بات چیت نہیں، کوئی حرکت نہیں، کسی کے کاندھے کو پھان کے آگے جانا نہیں، پیچھے آنا نہیں، اور جو ہے کسی کو اشارہ تک نہیں کرنا ہے، ادب کے ساتھ بیٹھ کے سننا ہے، اس کے بعد نماز جمعہ سے فارغ ہونا ہے۔ اس انداز میں آپ نماز جمعہ کی تیاری کریں اور سویرے آنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہم تمام سنی مسلمانوں کو جمعہ کے دن جلدی سے جلدی مسجد پہنچ کر عبادت و ریاضت میں مشغول ہو کر، اور جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمان جو ہیں ان پر عمل کرنے اور ان کی بارگاہ سے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔